پورے کل جو ہے ملک نے ایک دوسرے کو مطلب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مبارکبادیں دیں کہ جی بہت بڑا قدم ہے کہ خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہیں. لیکن وہی بات ہے، یہ میاں نواز شریف کی ہی پارٹی تھی جو کہتی ہوتی تھی کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، جب بی بی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ایکچولی ہو چکا ہوا ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سوری سر، بہت مثبت میں تھا، اٹھا پھر پتہ لگا کہ گاڑی کے پچھلے دونوں شاک جو ہیں وہ لیک کر گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں ان کی قیمت پتہ کروانے گیا، تب سے نا میں ہلکا سا لیس مثبت. آپ منفی پہلو جی. سر یہ شوق جو ہے نا یہ ہوتے رہتے ہیں. گاڑی کے ہوئے کو مسئلے والے پر اپنے شوق ٹھیک ہونے چاہیے. جب تک اپنے آپ کے ٹھیک ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، کسی دن اس کے اوپر بات کریں گے کہ آپ میں ابزارب کرنے کی شکتی جو ہے وہ شوقس آپ کے اپنے ٹھیک ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. جو نہیں کرتے اور پھٹ جاتے ہیں سر وہ زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں، یا جو ابزارب کرتے رہتے ہیں وہ زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں. اس پہ سر اگر تو وہ ابزارب کر کے کوئی ان کے پاس ایک دیوار ہے جہاں پہ وہ نکال دیتے ہیں نا، وہ بہتر رہتے ہیں. اور جو ہر وقت نکالتے رہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہے. وہ ان کو وہ بندہ ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ہر وقت تپا ہوتا ہے، کیونکہ ابزاربشن تو غصے کی ہونی ہے. اچھا بارہ سر، ایک اور خبر یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ اس کی دوسری ایڈیشن جو ہے یہ ہمارے سامنے آئی. ہمارے جاننے والے اسد طور صاحب جو ہیں ان کو پہلے تو بلایا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، اور اس کے البتہ کچھ 6 سے 8 گھنٹے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا. اور کوئی ان کو کوشچنر دیا گیا تھا، 7-8 سوال تھے، ویگ سے سوال تھے اپیرنٹلی، اور ان کو انہوں نے آنسر کر دیا، ان کو چھوڑ دیا. پھر کچھ دیر بعد مطلب کل کے روز پھر سے ایف آئی اے کی طرف سے ان کو بلایا گیا تھا. اس دفعہ فرق یہ تھا، اور یہ ان کی جو وکیل ہیں ایمان مزاری، انہوں نے بتایا کہ جی ان کو پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ چلا کہ جی ہم نے ان کو باقاعدہ اریسٹ کر لی ہے. اندر سے غالباً ان کی طرف سے اسد طور صاحب کی طرف سے ایک نوٹ صرف آیا تھا کہ میری والدہ ہیں بزرگ جو کہ گھر پہ میرے ساتھ رہتی ہیں، اکیلے رہتے ہیں ہم دونوں، تو ان کو پلیز ہمارے فیملی میں کسی کی طرف چھوڑائیں کیونکہ وہ بزرگ ہیں. تو ان کا یہ واحد پیغام تھا. ایف آئی اے کی طرف سے اریسٹ اس چیز پہ کیا گیا ہے کہ جو جوڈیشری خلاف غالباً ان کے کچھ بیانات ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اریسٹ ہی کر لیا گیا ہے. اور کوئی روم نہیں چھوڑا ایف آئی اے نے کہ اس کے اندر کوئی ٹینشن ہو. اور یہ میرے خیال میں یہ وہ جو لسٹ جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک لسٹ آف لو ایف آئی اے کی طرف سے رادر میرے کافی نام ہے اس کے اندر، جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو کہ اپیرنٹلی اینٹی جوڈیشری ریمارکس رکھتے ہیں اور ان کو شائع کرتے ہیں. تو ان کے خلاف یہ کارروائی شروع ہے، جس میں آئی تھنک پہلے وکٹم اسد طور ہے، لیکن وہ لسٹ تو بہت لمبی ہے. تو یہ آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اس چیز کا خوف رکھنا چاہیے ذہن میں کہ یہ کام اگر شروع ہوا اور اس کو کچھ سپیڈ پکڑنی ہے اس کام نے، تو اور بھی لوگ جو ہیں اس کے اندر وہ ہمیں خبریں ملتی رہیں گی کہ ان کو اریسٹ کر لی. دیکھیں، اس کے نا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ اریسٹ ابھی دوبارہ ہوا ہے تو، اور اب اس کو کہتے ہیں کہ اب ان کو فارملی اریسٹ کیا گیا، پچھلی دفعہ تو ان کو بس ایم ہی رکھا ہوا تھا، وہ انفارمل تھا. وہ انفارمل تھا. اب وہ انفارمل اور فارمل اکانومی کی حالانکہ وہ بڑے فارملی گئے تھے. تو اب انفارمل اور فارمل اریسٹ بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اگین وہ جس طرح پہلا مثبت پہلو تو یہی ہے کہ جی فارملی اریسٹ، کیونکہ ورنہ یہاں پہ تو اس ملک میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ انفارملی بھی آپ ہو جاتے ہیں، زیادہ تر انفارملی ہوتا ہے. ہاں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے وہ جب اگین یہ جب پتہ لگا، میں نے وہ ٹویٹ کی کہ جی کیوں اریسٹ کیا ہے ان کو، تو اس کے نیچے بہت سارے کامنٹس آئے لوگوں کے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. اچھا. تو بڑی اچھی بات ہے، پھر اریسٹ ہو گئے ہیں. لیکن اگین جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پوچھا تھا کہ چارج شیٹ کہاں ہے. دیکھیں، یہ تو دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ آپ نے وہ ویڈیوز کی لسٹ نکالنی ہے اور وہ بتا دینی ہے کہ جی ای پی نمبر 34 میں 54 منٹ پہ آپ نے یہ بات کی تھی. تو اگین یہ جو ہے نا کہ اینٹی جوڈیشری بات کی تھی یا کچھ بھی کیا تھا، وہ اینٹی جوڈیشری بات تب ہے اگر ان کے پاس اس کا پروف نہیں ہے. سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا جانا چاہیے کہ جی وہ آپ نے جو بھی الزام لگایا تھا آپ اس کا ثبوت لیں، کیونکہ جب ثبوت آ گیا پھر وہ الزام نہیں رہا، پھر تو وہ حقیقت ہو گئی، تو پھر وہ اینٹی نہیں ہے، پھر تو وہ حقیقت ہے. اچھا، وہ اگر وہ نہیں لا سکتے تو پھر قانونی کارروائی ہوگی.
لیکن چارج شیٹ کے بغیر ایسے چیز میں کسی کو اریسٹ کرنا وہ بڑا عجیب ہے. دوسری چیز ایک اور بھی ہوتی ہے جرنلسٹس کے پاس, وہ یہ کہ جی ایک چیز ہے جو کہ شاید ٹرو بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا سورس ہے. اب اگین یہ والی بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی اپنا جو صحافی ہے وہ سورس کبھی نہیں دیتا, نہیں ریویل کرنا, نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کا بھی ایک وے آؤٹ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ جی وہ کہے کہ جی پوری عدالت کے سامنے تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن میں خالی جج کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور جج اس کے بعد دیکھ لے, اگر وہ مطمئن ہے تو بس پھر ذمہ داری اس پہ ہے, اس پہ نہیں ہے. سو یہ وہ ایک چیز جب قانونی طریقے سے ہو سکتی ہے, آپ فارمل اریسٹ جب کر سکتے ہو, تو پھر آپ نے فارمل اریسٹ کے اندر سے بھی انفارمیلٹی کیوں لے کے آنی ہے. یہ ہے پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب آ جاتے ہیں میرٹس کے اوپر اس کیس کو نکال کے, کہ اب اس طرح سے آپ نے جس طرح کہا کہ یہ کام شروع ہے, ایک طویل لسٹ ہے ایسے لوگوں کی. بالکل. اچھا یہ تو اس لسٹ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, اگین یہ تو مطلب وہ لوگ ہیں کہ اسطور ہو گئے, ان کو اگین جس طرح ہم پہلے بھی جانتے ہیں, ان کی بڑی اچھی بھی رپورٹس رہی ہیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے, ہم ذمہ داری نہیں لیتے, ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ غلط باتیں کی ہوں جس کی وجہ سے ان کو پکڑا ہو سکتا ہے ان غلط باتوں کی وجہ سے ان کو سزا بھی ہو جائے, لیکن بہرحال جنرلی ہی از اے مطلب جرنلسٹ, مطلب جس طرح ہوتے ہیں نارمل. اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جن کا ہم کل جس طرح ذکر کر رہے تھے. میں آپ کو آج تھمبنیل بھیجوں گا 25 ویڈیوز کے, جس میں ہے کہ جی پنجاب اسمبلی میں لڑائی ہو گئی, 7 دن تک سیشن ملتوی ہو گیا, رانا آفتاب سی ایم پنجاب بن گئے, مریم کو فلانا ہو گیا. مطلب یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, لوگوں نے کی ہوئی ہیں, 50 ہزار لاکھ ویو ہے, ہر گھنٹے بعد آ رہی ہے. اچھا یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے چلتا ہے. ایک تو ہمارے ایلڈرلی, کہ وہ نیا موبائل آتا ہے, وہ جو ان کی ٹائم لائن پہ آ جاتا ہے وہ کلک کر دیتے ہیں, بار بار ان کی ٹائم لائن پہ پھر وہی چیزیں آنی شروع ہوتی ہیں, وہ وہی کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی ریفرنس پوائنٹ اور ہوتا ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے وہ یہ بات ہی غلط ہو, وہ اسی نیوز پہ چلتے رہتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو وہی ہوپ فل رہنا چاہتے ہیں, اپنی ہوپ فل سے مراد ہے کہ وہ اپنی مرضی کی نیوز سننا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ سبسکرائب کیا ہوا ہے. بنیادی بات وہی ہے کہ جب ریاست نے یہ تاثر دے دیا کہ جی ٹی وی چینلز جو ہیں اور جو اخبار ہیں اور یہ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یہ تو ٹرسٹ وردی نہیں ہیں, ان کے تو اپنے بزنسز ہیں جن کو انہوں نے سیف گارڈ کرنا ہے, جی صحافی تو چور ہوتا ہے, صحافی تو پیسے لیتے. جب یہ سارا کچھ یہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنے بندے ٹی وی چینلز میں بٹھائے ہوئے ہیں. اب اس طرح کی ساری باتیں جب وہ خود ہوں گی, لوگوں کا اعتبار جب اٹھ جائے گا, پھر وہ آف میڈیا آؤٹلیٹ چیزیں دیکھیں گے. مطلب جس طرح آپ کہتے ہیں میڈیا آؤٹلیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ برائی صحیح ایک ایڈیٹر ہے, ٹھیک ہے, ایک کوئی سینسر ڈپارٹمنٹ ہے, برائی کیوں نہ ہو, لیکن جب آپ یوٹیوب پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فلٹر نہیں ہے نا, کوئی فلٹر نہیں ہے. اچھا یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جی فلٹر لگ جائے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر جس طرح ہم نے پہلے وہ کیا ہے کہ جی لوگ ملک سے باہر جا کے چینلز بنا لیا کریں گے, وہ وہاں سے کیا کریں گے, پھر جو ریونیو یہاں آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا, وہ بھی وہاں چلا جائے گا, اور آپ کی رسائی نہیں ہے, پھر آپ کی وہاں پہ رسائی نہیں ہے. اچھا جی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر ہمارے وکلا جا کے نا ان ملکوں میں کیس کیا کریں گے. مطلب سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں گے کہ یوٹیوب کو کانٹینٹ دکھا کے تو فلیگ کروائیں وہ چینلز, اور وہ اگر نہیں ہوگا تو ہم باہر جا کے کیس کریں گے. ایک تو یہ کہ یہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ آپ یوٹیوب کو بھیجیں کہ یہ دیکھیں غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے, تو یہاں بیٹھے ہو سکتا ہے. جس بندے کو آپ نے اریسٹ کیا اس کی چارج شیٹ آپ سے بن نہیں رہی, یوٹیوب کو کون ویڈیو کے کلپ نکال کے بھیجے گا, ٹھیک ہے. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد لوگ, ابھی تو وہ ٹائم آنا ہے کہ اگر یہ باہر والے انہوں نے کرب کر بھی لیے, لوگ وی فار وینڈیٹا والا ماسک لگا کے بیٹھا کریں گے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل سچائی کیا ہے. اور جعلی آئی ڈی کارڈوں پہ, بائی جعلی آئی ڈی کارڈ تو اوریجنل ہی ہوگا, کسی اور کا ہوگا, لوگوں کے یہاں پہ غریبوں کے آئی ڈی کارڈ پکڑ کے یوٹیوب چینل بنا کریں گے, 2 مہینے چلا کریں گے, ان کی مونیٹائزیشن آیا کرے گی, پھر یہ بلاک کروائیں گے, پھر وہ ایک نیا چینل کھول لیں گے. یہ بائی دا وے آلریڈی ہو رہا ہے, یہ ہو اس فیلڈ میں نہیں رہا. ہو کیا رہا ہے پاکستان میں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ چینل کھولتے ہیں, مونیٹائز کراتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر چلاتے ہیں کانسٹنٹلی. یہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے, آپ ابھی مونیٹائز چینل خریدنا چاہے خرید لیں. وہ جیسے مونیٹائز ہوتا ہے اس کے اوپر وہ چلانی شروع کرتے ہیں باکسنگ کی اور MMA وغیرہ کی پیپر ویو فائٹس. وہ فائٹس چلانی شروع کرتے ہیں, 1-2 مہینے ریونیو وہاں سے آتا ہے, اتنی دیر میں سٹرائک ہوتی ہے, وہ چینل ختم ہوتا ہے, وہ نئے چینل پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. ادھر یہ بھی یہ کام شروع ہو جائے گا.
जब तक रियासत जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, मीडिया आउटलेट्स को ये इजाजत नहीं देती कि यार आप बोलो खुल के, कुछ नहीं होता, हम आपको कुछ नहीं कहते, अवाम का वापस उन पे एतमाद जब तक नहीं बनता, ये इनकी जो यूट्यूबर्स हैं ये नहीं पकड़े जाएंगे। सर, और आपने इसमें 2-3 बातें जो की, पहली तो सोर्सिंग वाली, सोर्सेज एंड सोर्सिंग। एक तो साफ़ी को कभी भी लोग समझते नहीं कि क्यों भाई सोर्स क्यों नहीं बता सकते इतनी, बट क्योंकि उसके बाद आपको कोई सोर्स मिलेगी नहीं। अगर आपने किसी को सोर्स एक दफ़ा बता दी, वो जज क्यों ना हो, वो कोई शख्स क्यों ना हो, आपका एडिटर क्यों ना हो, आपने एक दफ़ा सोर्स बता दिया, आइंदा आपको सोर्स कभी ट्रस्ट नहीं करेगी, आपका सहाफ़ती करियर इस तरह से ख़त्म हो चुका है। दूसरा, एक सहाफ़ी का असासा होता है सोर्स, जो भी उसने वर्क की होते हैं इतने सालों में, वो क्यों किसी को बता दे, नंबर 2। और नंबर 3, वाहिद जो जिसमें अंदर गुंजाइश है कि जी आपके पास कोई ऐसी खबर आई है आपके सोर्स के थ्रू जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर यू आर वेरी ऑब्लिगेटेड टू टेल इट। उसके अलावा कोई नहीं, आपको जज जेल जूल में, लोग गए हुए जेल में, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि फेक न्यूज़ की भी जब होती है ना, अगर कानूनी कार्रवाई हो रही हो, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें भी सज़ा देने से पहले या इवन के प्रोसिक्यूट करने से पहले सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि अगर ये फेक न्यूज़ हो भी गई है तो इसकी वजह से किसको नुकसान पहुंचा। अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा तो फिर उस पर सजा शायद नहीं हो सकती, या हो भी सकती है तो बड़ी वो मिनिमल सी होगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज फिर उसमें ये स्टैब्लिश करना पड़ता है कि अच्छा सजा अगर असद को अगर इसका नुकसान असद को पहुंचा है तो क्या लिटिगेंट भी असद है या उसके बिहाफ पे अली चला गया हुआ है, तो वो कहते हैं जी जिसको नुकसान हो रहा है उन्होंने ले आओ, तुसी एवं आ गए। सो ये बड़ी चीजें हैं सर, बहुत टेक्निकल है। देखिए, डेफेमेशन जो लॉ है उसके अंदर लाइबल स्लैंडर दोनों के अंदर, वो जब आप प्रूव करने जाते हैं ना, तो आपने बड़ी चीज़ें प्रूव करनी होती हैं कि जी मुझे माली नुकसान हुआ है, मुझे साइकोलॉजिकल नुकसान हुआ है, मुझे ये फलानी चीज़ें हुई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए ये मतलब कानून की जितनी शिकें, जितनी किस्म के कवानीन बने हुए, उनके अंदर ये एक उस किस्म की चीज़ है जिसको प्रूव करना अमूमन मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे इसका कन्विक्शन रेट भी पाकिस्तान में बहुत लो है। दूसरा, आपने जो बात की कि बुजुर्गान जो कि देखते हैं, एक तो उनकी फीड की हद तक आप सही फरमा रहे हैं कि वो एक चीज़ पसंद आती है तो फिर वो उसी को एल्गो वही आगे छूटी जाता है। एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस। अब वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो हैं वो कोई सनसनी से मैसेजेस होंगे, लेकिन चूंकि वो आपके ग्रुप पे आके फिर फॉरवर्ड होते 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 कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले ये बहुत वायरल होगी चीज़, और हमारे घर के किसी बुजुर्ग ने भेजी कि ये देखो, और वो ये खबर थी कि जी खान साहब से बात हो गई है, अब वो बनीकला पहले शिफ्ट होंगे, फिर खान साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा उस बंदे के पास 93 सीटें हैं, वो बाहर नहीं जा रहा, वो इधर ही है, वो खुशी से इधर बैठा हुआ है और इधर ही रहेगा। और ज़ाहिर है ऑब्वियसली फेक न्यूज़ थी। और व्हाट्सएप को किस तरह कर्व किया जा सकता है, तरीका ही नहीं है। आप उसके सिरे तक नहीं पहुंच सकते कि जनरेट किसने किया मैसेज। दूसरी आपकी जो बात थी कि लोग जो है मास्क पहन के कर लेंगे और यूट्यूब पे अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ यूट्यूब बंद हो गया, चले ठीक है, तो आप ही का था बात कि आपने कहा था कि यार एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा कुछ देर के लिए, उसके ऊपर वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी, वो रैंडमली किसी फॉरेन नंबर से लोगों को जाएंगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया, रेवेन्यू स्ट्रीम भी बन गई, कंटेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बात ये है, मोबाइल वॉलेट पे आपकी मोबाइल पेमेंट हो वॉलेट पर जाएगी। पेमेंट है। सर बात ये है कि अगर आपने ये इस किस्म का मसला है, ये इस किस्म की कश्ती है जिसके अंदर वो ढेर सारे सुराख हैं, ढेर सारे सुराख हैं। आप एक को अगर फिल करेंगे दूसरे से पानी आएगा, आप तीसरे को फिल करेंगे चौथे से आएगा। इसकी एक लिमिटलेस इसकी ऑप्शंस हैं, एक लिमिटलेस इसकी पहुंच है। और सर देखें, जो भी आप देखें, हम आप और मैं जो है, हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम करते हैं फिल्मों के ऊपर। अब वो कुछ कुछ उसमें ऐसी फिल्म्स होती हैं जो पाकिस्तान में रेडली अवेलेबल नहीं है, मतलब आप स्टोर से जाके नहीं ले सकते, आप बहुत नहीं, हम देख लेते हैं, हम आराम से देख लेते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको, मुझे और हमारे जैसे बहुत लोगों को उस चीज़ की भूख है कि यार हमें हर किस्म का कंटेंट कंज्यूम करना है। सुना इंडी ड्रामे जो है बड़े अच्छे बन रहे हैं, फॉरेन कोई बर्लिन में कोई फिल्म है, कोई जर्मन है, मैंने देखनी है, आप देख लेते हैं। कंटेंट की जब किसी को भूख होएगी यार कि मैंने इस बंदे को देखना है, इस बंदे को सुनना है, तो उस बंदे के पीछे हमेशा कुछ लोग खड़े हैं यार, जैसे असतूर साहब हैं। और वो जब अपना कंटेंट बनाएंगे, एक रेडी व्यूअरशिप जो है वो खड़ी हुई है। या तो आप मुझे ये करके दिखाए ना कि यार हम इस बंदे की तरीका क्या चलें, ये भी बताता हूँ जो लोग ये कर रहे हैं। तरीका ये नहीं है कि बंदे को पकड़ें, आप व्यूअरशिप खत्म करके दिखाएं।
व्यूअरशिप खत्म होगी, बंदा वैसे ही खत्म हो जाएगा. ये नहीं हो सकता. ये बहुत ज़बरदस्त बात कर दी आपने. अच्छा, इस पे जो है ना वो भी एतराज़ आया था जब पिछली दफ़ा मैंने कहा कि जी असद साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो ज़रूर पकड़ें. हम तो ये कह रहे हैं कि चार्जशीट लाएं, वरना तो उस पर मुझे किसी ने कहा कि वो आपने तो एक दफ़ा वीडियो किया था कि बड़े ही फजूल आदमी होता है जो मौका आने पे, वक्त आने पे हक को दोस्त को छोड़ के हक के साथ खड़ा हो जाए. तो वो वैसे तो मैं उस पर, वो मरहूम का कॉल है, मेरा नहीं है, लेकिन मैं वैसे तो दोस्त के हक में, दोस्त के लिए खड़ा होने वाला बंदा हूँ, लेकिन वो है अगेंस्ट हक, अगेंस्ट कानून नहीं. कानून के अगर आप अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे ना तो आप खुद गिरफ्तार हो सकते हैं, जो कि मैं नहीं होना चाहता. ठीक है. सो अगर किसी ने कोई गलत काम किया, नंबर एक तो वो पकड़ा जाए बेशक, लेकिन आप चार्जशीट लेके हैं. दूसरी चीज ये कि ये अगर लोग कम हो जाते हैं फेक न्यूज वाले, ठीक है, जो भी हैं, मतलब फिर वही बात है, इस असद तूर का तो अभी हमें नहीं पता, वो तो जब चार्जशीट आएगी तो पता लगेगा कि ये फेक न्यूज़ करते हैं कि नहीं करते. लेकिन ये जिस तरह से हमने कहा, इतने सारे चैनल जो फेक न्यूज़ कर ही जा रहे हैं, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो हमें तो बहुत फ़ायदा है. हमें फ़ायदा ये कि उनकी कहीं ना कहीं तो ऑडियंस जानी है, वो शायद मेरे आपके पास आए. लेकिन बात फिर वही है कि जिस तरह से हमने कहा है कि ये ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि आप इनको बंद करोगे वो किसी और तरीके से फिर आ जाएंगे. वही वाली बात है, एक करोगे दो निकलेंगे. बिल्कुल. हाँ, तरीका तो है. तरीका ये है कि आप जब कोई सही न्यूज दे रहा हो तो उसको पकड़ना बंद करते हैं. हाँ जी. जब कोई सही तज्जिया तबसरा कर रहा हो चैनल पे या किसी भी और जगह पे, यूट्यूब पे, तो आप उसको पकड़ना बंद कर दें. जब आप उसको पकड़ना बंद कर देंगे ना, एक दफ़ा ये तासुर चला जाएगा कि यार यहाँ पे तो सही खबर आती है, हम तक पहुँचती है थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया, तो फिर लोग ऑल्टरनेट मीडिया पे जाना वैसे ही छोड़ देंगे, कंस्पिरेसी थियरीज बनाना छोड़ देंगे कि यार जब मिल रही है टीवी पे ऊपर हमें सच मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है यूट्यूब पे जाने की. तो ये वाहिद तरीका है. हाँ, और सर देखिए, ये जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट भी हैं, ये देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फेक न्यूज़ का एक मसला है, तमाम दुनिया में इस किस्म की चीज़ है. और आप सोचें कि अमेरिका जैसे मुल्क में वो एक उनका रेडियो होस्ट स्लैश या फिर वो टीवी टाइप हो गया, इन्फोवॉर्स के नाम से, एलेक्स जोन्स उसका नाम, हेल्दी सा बंदा है वो. उसकी तमाम बातें जो हैं वो बिल्कुल गलत होती हैं, लेकिन उसकी एक ऑडियंस है. और उसको लेकिन बाद में कानूनी रास्ते से, जो सैंडी हुक शूटिंग केस था अमेरिका में, एक स्कूल शूटिंग था, उसमें उसने कुछ सनसनी और गलत और कंस्पिरेसी थियरिस्ट टाइप बातें की थी, और उस पर उसके पेरेंट्स ने केस किया लीगल चैनल से, और उसमें खासा टाइम लगा, लेकिन फिर वो साबित हुआ कि उसने गलत बात की थी, उसने माफ़ी मांगी, उसको हर्जाना हुआ. तो ये एक तरीका है उसका जो आप भी बयान कर रहे हैं कि अगर गलत बात की और प्रूव होती है तो बात खत्म होगी. और साथ इसमें ये भी है, जो सही कर रहे हैं उनको शुमाली इलाका जात की सैर बंद करवाएं, वरना अवाम जो है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगी. भाई अगर वो 6 यूट्यूबर इंडिया से निकल आते हैं जो पाकिस्तान के बारे में बात करनी शुरू करते हैं, या 7 अमेरिका से निकलते हैं, कैसे पकड़ोगे? हाँ नहीं, और इंडियन मीडिया आप देख लें जो यूट्यूब पे है, उनके कुछ डेडिकेटेड किस्म के लोग हैं जो कवरी हमें करते हैं और बातें हमारे बारे में करते हैं, और वहाँ की ऑडियंस देखती है, इंजॉय करती है. इससे फिर हम उस पर भी आ जाते हैं कि ट्विटर आपको पता है अभी तक बंद है, आज को मेरे ख्याल में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, शायद 9वां दिन है. 9वां दिन है. अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे बड़ी बातें ये चल रही हैं कि जी ये चाइना मॉडल, और ये जी चाइना से फायरवॉल को ये मांग रहे हैं, और अगर चाइना ने दे दी तो देन से बाय टू ट्विटर. यार ये इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है. सो हमारे दोस्त हैं जो हर तीसरे चौथे महीने चाइना जाते हैं, वो चाइना पहुंचने के 1 घंटे बाद उनका व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, उनका ट्विटर भी चल रहा होता है, उनका फेसबुक भी चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है. सो वीपीएन्स को चाइना भी नहीं रोक सकता. ठीक है. चाइनीज खुद ट्वीट नहीं करते. वो ट्वीट इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे अगर आप हुकूमत मुखालिफ ट्वीट करोगे तो वो शायद आप पे केस कर देंगे, और वहाँ पे केसेस का फैसला भी मेरे ख्याल में जल्दी आ जाता है. जल्दी होता है, एक तरह का ही होता है. हाँ. सो लोग नहीं करते. वीपीएन को चाइना भी नहीं रोक सकता, और वो पढ़े लिखे लोग हम तो वो भी नहीं है. ठीक है. नंबर 1 चीज. नंबर 2 चीज, अगर किसी, एक तो ये कि होता है ना, किसी का वीपीएन चलना बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है, तो आप कोई और वीपीएन इंस्टॉल कर लो. अच्छा, वैसे अगर आप कहते हो ना कि यार कौन और करे, या मैंने यार खरीदा था, मैंने अब यही चलाना है,
2 दिन रुकें, आप देखेंगे वही VPN फिर से चल पड़ा होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसको रोकने के लिए वो उसको उधर से अपग्रेड कर देते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये पकड़ा गया। बात ये है कि अगर किसी दिन कोई एक इन्होंने VPN एक्चुअली बंद कर दिया ना पाकिस्तान ने, तो उसके बाद से पूरी दुनिया में जो VPNs बनते हैं उनकी तो प्रमोशनल टैगलाइन हो जाएगी कि VPN सो गुड वर्क्स आल्सो इन पाकिस्तान। तो ये काम हो ही नहीं सकता है। और वो देखें, अगर चाइना के इतने वो है ना कि वो उन्होंने कहा है कि आपने नहीं करनी तो लोग नहीं करते, वो सिर्फ डंडे का डर नहीं है सर, उन्होंने पता नहीं 600 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। उधर मौजें लगी हुई हैं, उधर आपका बिजली का बिल जो है वो पाकिस्तानी 2-4 हज़ार रुपये आता है, 1 बेड अपार्टमेंट है आपका, तो वो यहाँ पे भी आप इस तरह दें तो ये लोग आपकी मान लेंगे। ये जो है ना कि देना दूना कुछ नहीं पर डंडा, और लोग सर, और मुझे इस चीज़ की अभी तक देखें, ये एक ग्रेट मिस्ट्री है हमारे मुल्क की, बनती जा रही है, एक मजाक भी बन रहा है, एक मिस्ट्री भी बनी जा रही है कि आया ये बंद क्यों है। चल रहा है। देखिए जी, उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ पता नहीं फलाने की ट्वीट आई, तमाम सरकारी इदारे जो हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं अपने हैंडल से। तो ये क्या अजीब सी बात है कि आपके सरकारी इदारे जो हैं उनके ट्विटर हैंडल जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने भी VPN लगाया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ो, अगर तो वाकई में ट्विटर की है। असल में सर इस चीज़ की ना ओनरशिप ली ही नहीं, ना PTI ने ली है, ना PTI ने ली है, ना किसी और ने ली है, ना किसी ने, नॉट दैट PTI को ताल्लुक है, बट किसी ने भी ओनरशिप नहीं दी, कहते हमें पता ही नहीं। जिससे अगेन हमने शो पे जिक्र किया था, मलिक साहब की बात जो है मुझे मजीद बेहतर लगना शुरू होगी कि उन्होंने कहा है उन्होंने बंद की है, इनका मूड था कुछ चंद घंटों के लिए, 12 घंटे के लिए, लेकिन अब इनसे ऑन नहीं होगा। सर ये अब सर देखिए, अब जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो फिर तो मैं टेबल लगाऊंगा, मैं तो पता करूंगा यार, फिर यही हो सकता है कि इनसे अब ऑन नहीं हो रहा और ज़्यादा देर बन रहा, तो शायद वहाँ वो कहें यार कि आप फिर बंद ही रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर देखें ना, देखा दाखी अगर उनको और एक्साइटमेंट होती है तो कहीं एक काम करो, ये असद तूर और लोगों को उठाने की क्या जरूरत है, यूट्यूब बंद कर दो। यूट्यूब इस मुल्क में पहले भी बंद हुआ है, 6 साल बंद रहा है, तो ठीक है कह बंद कर दो, अल्लाह ना करे ऐसे हो। अब क्योंकि आप देखें ट्विटर से ज़्यादा रोज़गार मुंसलिक है यूट्यूब के साथ लोगों का, कंटेंट क्रिएटर्स का, बड़े लोगों का। ट्विटर से भी मुंसलिक है, ट्विटर से भी है, लेकिन यूट्यूब में तो मुझे पता है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वो तो है ही, लेकिन सर आप देखें कि वाया ट्विटर कई लोग पहुंचते हैं ना यूट्यूब तक। हाँ बिल्कुल, तो बात तो वही होगी, यूज हो रहा है। सर ये इस दौर नहीं है, 2024 वो नहीं है कि आप बंद करना शुरू कर दें। सर देखें, एक तो मसला ये है कि कोई जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अमेरिका भी तो बैठा हुआ है ना, जो कहेगा कि पैन, ये पूरी मैंने थ्योरी पेश की थी 2 दिन पहले कि क्यों आप अमेरिका से ये नहीं कर सकते। वो आप देख लेगा एपिसोड अगर किसी ने नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि ये इनको एक चीज़ समझ नहीं आती कि ट्विटर टाइप चीज़ें जो है ना, ये प्रेशर कुकर की लिड वाला काम कर रही हैं कि एक बंदा जो बड़ा डेस्परेट है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उसको एक तो आजकल कोई 4 लाख रुपया महीना भी कमा रहा है तो उसके भी खर्चे नहीं पूरे हो रहे, और दूसरा जो है उसको ज़िंदगी में लग रहा है कि मज़ा ही नहीं आ रहा, और तीसरा उसको लग रहा है कि जवानी ज़ाया हो रही है तो वो बैठ के किसी एक बड़े आदमी को लापा कर देता है और फिर वो सुकून से सो जाता है। आपने अगर वो भी बंद कर दिया और ये सड़क पे आ जाएंगे, बचे इससे, ये सही है यार, करी जो होते। और मैं इस पे ना बहुत ज़्यादा मुझे ये होता है कि ये जो हमारे टॉप जो होते हैं ना लीडिंग मैन, वो सारे तो होते हैं 60+, आप देख लें। इनके जो राइट हैंड मैन होते हैं ना, जो इनके सराउंड किए होते हैं जिन्होंने, वो भी बाबे होते हैं। ये बड़ा मसला है बूमर अंकल्स का। अब वो किसी एक को मतलब टॉप मैन ने कहा होगा कि क्या हो सकता है ट्विटर बंद, और राइट लेफ्ट सब ने कहा होगा कि हाँ जी कर देते हैं, क्योंकि ये लोग हर चीज़ पे कहते हैं ओके। ये लोग तो कभी वो अक्सर हमने देखा है, मुशर्रफ साहब ने जब पूछा था कि सब्जियों के रेट, सब ने कहा जी टमाटर इतने के या दही इतने का, उनको गलत ही रेट बता दिए, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गलत रेटों पे। सर इधर तो कोई कहता ही नहीं है कि सर ये नहीं हो सकता। सर बाकी वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफ़ा असेंबली में कहा था कि कुछ ऑब्जॉर्व करें, अब्जॉर्प्शन की भी कैपेसिटी होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, और वो अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जब तक पैदा नहीं होगी तब तक ये एक चलता रहेगा। अब आप देख लें, तमाम असद तूर के बारे में बहुत कम लोग होंगे जो कह रहे होंगे यार बड़ा चंगा हो रहा है, यार बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है,
زیادہ تر لوگ تو یہی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ ان کو یہ بھی ہے یار کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ مسئلہ ہے. چلے یہ تو آئی ہوپ کہ ایک چلے اس میں سے میں اگر مثبت اینگل نکال دوں، یہ واقعہ تو بالکل مثبت نہیں ہے، بٹ مثبت بات یہ ہے جیسے شروع میں ایک دم میں نے کہہ بھی دیا، میں کانٹیکسٹ ڈال دوں اس میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کدھر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا پتہ چل جائے گا کہ کیا ایک آئیڈیا ہے کیا چارجز کی نوعیت کیا ہے، وکلا کو پتہ ہے کہ ایکسیسیبل ہے ہمارا جو کلائنٹ ہے جو ادھر جا سکتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. ان دا کیس آف عمران ریاض آلسو ہمیں پتہ ہے وہ کدھر ہیں. مجھے اس میں ایک اور شک بھی ہے، شک کہ اگر ابھی تک چارج شیٹ نہیں لگائی گئی اور اگر انہوں نے انویسٹیگیٹ بھی کر لیا ہے، ان کے پاس ایکچولی ویڈیوز اور ٹائم سٹیمپس ہیں، تو پھر شاید اس وقت ان کو وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہم آپ پہ کیس بناتے ہی نہیں، آپ کو ہم چھوڑ دیں گے 5 دن کے ریمانڈ کے بعد، آپ سورس دے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ بھی جو چلے میں نے ویسے ہی ذکر کر دیا عمران ریاض کا، تو وہ بھی بڑا مزدار اس طرح سے کیس ہے کہ ان کو اینٹی کرپشن نے اٹھا کے لے کے گئے ہیں کہ ان کے والد نے کسی چیز میں کچھ کی ہے غالباً کرپشن. مجھے تو پتہ بھی نہیں اینٹی کرپشن کچھ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے نیب ہے صرف، لیکن چلے وہ ہے کوئی ادارہ. سو وہ جس جج کے سامنے پیش ہوئے ان کے سامنے اینٹی کرپشن والے جو تھے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. جب ان کی پہلی ہیئرنگ ہوئی اس پہ کہا یار دکھاؤ نا کہ کیا ہے، کیا کرپشن ہے، کیا دستاویز ہیں، کیا چیز ہے. وہ تھی نہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ اگلی پیشی میں کچھ لے کر آئیں تو پھر بات آگے بڑھے گی. تو سوچیں کہ یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی ہے. سو یہ سارا سر یہ عجیب و غریب ہے. تو بٹ چلے اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے، آڈینس کو کرتے رہیں گا. کچھ اور خبریں سر، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک انٹرنلی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. پہلے علی ظفر صاحب کو بنانا تھا چیئرمین، نئے جو الیکشن ابھی 3 تاریخ کو ہو رہے ہیں، اور برسٹر گور جو تھے ان کو نامزد نہیں کیا گیا. علی ظفر صاحب نے اس کی تھوڑی دیر بعد کہا کہ میں نہیں لینا. انہوں نے تھوڑا سا جھلک دی اس بات کی کہ میں شاید نہیں کرنا چاہتا. مروت صاحب بیچ میں آئے اور ان سے ایک سوال ہوا کہیں کہ جی کہ برسٹر گور صاحب کو نہیں رکھا، علی ظفر صاحب کو کر رہے ہیں، تو کیا وجہ؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ان کی کارکردگی سے ہم خوش نہیں تھا پارٹی جو یہ پی ٹی آئی ہے. تو اچھا اس کے بعد پی ٹی آئی نے مروت صاحب کو شو کاز کر دیا کہ بھائی یہ کیا بات کی آپ نے. تو وہ ابھی تک تو چیئرمین ہے وہ. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جی آپ اس کا معافی نامہ دیں پارٹی کے اندر، ورنہ آپ کے خلاف پارٹی ایز پر پارٹی پروٹوکول اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی. آج جی اگلے دن ہی علی ظفر صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا کہ یار میں نہیں بن رہا کیونکہ میں وکیل ہوں اور میں نے وکالت کرنی ہے اس پارٹی کے تمام لوگوں کے لیے. مطلب کچھ کیسز خان صاحب کے ان کے پاس ہیں اور بڑے کیسز ہیں، تو اس پہ فوکس کم ہو جائے گا. اگر یہ ایڈمنسٹریٹو رول مجھے مل گیا تو برسٹر گور ہی کنٹینیو کریں گے. 3 مارچ کو ان کا الیکشن ہو جائے گا. پھر یہ سارا معاملہ اینڈ اس جگہ پہ ہوا کہ ایک جھپی اور ایک پپی سے، اور وہ مروت صاحب نے گلے لگا کے برسٹر گور کو گلے بھی لگایا، پپیاں بھی دی 2، اور پھر ان کی صلح ہوگی، بس بات ختم ہوگی وہاں پہ. ہاں جی سر، ایک تو علی ظفر سے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اسی شو پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ بڑا ہی مشکل ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہیں آئی ایم ایف کی بات کے بعد کہ وہ مطلب مان جائیں چیئرمین بننے پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی ظفر صاحب کے بہت سٹیکس ہیں ملک میں اور معاملات ہیں ان کے. وہ بڑے وکیل ہیں، ان کی بڑی فرم ہے. بالکل. تو وہ جو ہے نا نہیں، مطلب اگر آپ پی ٹی آئی چیئرمین ہوں تو آپ کو اڈیالہ سے جس طرح کی آتے ہیں ڈائریکٹیوز، آپ سب کو ٹی وی پہ آ کے خود بول کے اپنے اوپر وہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے معاملات آگے چلانے ہیں اپنی زندگی کے. بالکل. تو وہ تو ویسے ہی ہوا جیسے ہم نے کہا تھا. جہاں تک یہ بڑی اچھی بات ہے، جب بھی ہمیں پتہ لگتا ہے 2 لوگوں کی صلح ہو گئی ہے تو بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے. صرف اس میں سر یہ بھی کسی دن ڈیٹیل میں ٹاپک کریں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فرط جذبات میں آ کے مطلب میچ آپ جیتے ہو کوئی تو آپ سے رہا نہیں جاتا، آپ پپی لے لیتے ہو کسی کی. لیکن سر مروت صاحب جو ہے نا وہ 1 سے زیادہ لیتے ہیں. ابھی میں آپ کو بیچ میں کریکٹ بھی کرنے لگا تھا کہ انہوں نے 1 پپی نہیں لی. اچھا ڈبل چیک تھا سر، زیادہ تھی. ڈبلز بھی زیادہ تھا سر. اچھا. تو یہ جو ہے نا مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے وہ مطلب آپ اس کو سوری کرنے گئے ہو، اس نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن بعد میں وہ یوں کر کے صاف کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو یہ سر ان سے راہ نہیں گیا ہوگا. آئی تھنک وہ اپولوجیٹک نہیں تھے، واز ویری اپولوجیٹک. اس وجہ سے انہوں نے کہا ذرا زیادہ اس کو کر لیں. بٹ صلح کے ہم حق میں بڑی اچھی بات ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کی حد تک 2 چیزیں ہوئیں، 2 واقعات. دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ ڈسکس کرنا ضروری ہے.
ایک کو ویڈیو تھی کہ کوئی پی ٹی آئی یعنی کہ ایس آئی سی کا جو ممبر تھا, اس نے جو اس وقت اسپیکر ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح ان کو ملے, گلے چلے لگا کے پپی نہیں سوری چلو جپی دی اور ان سے پھر ہنسی مذاق میں بات کی. تو پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گلے لگا کے مل رہے ہیں ان کو, وہ ہمارے دشمن ہے. اس قسم کی کچھ عجیب عجیب باتیں ڈفرینٹ پی ٹی آئی پورٹر سے آ رہی ہیں. سو میں اس پہ مجھے خیال ہو کہ یار یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ سر ایک زمانہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کلیکٹیو دور تھا, نون لیگ پنجاب میں تھی اور پیپلز پارٹی مرکز میں تھی, تو ایسے کچھ 4-5 واقعات ہوئے کہ کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ انتقال کر گئے اور ان کے جنازے مد اتفاق سے 4-5 دفعہ جب میں نے ایک چیز دیکھی تو یہ جنازے کی صورتحال میں تھی. جب ظاہر ہے لوگ ذرا اس طرح سے سیڈ ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, بٹ اس میں تمام سیاسی رہنما پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے اندر آ کے نماز جنازہ ادا کر کے اس کے بعد جب باہر میں نے دیکھا, جب ختم ہو گیا سارا وہ جس طرح یہ اسپیکر صاحب ملے ہیں اس ایس آئی سی کے ممبر کو, اسی طرح ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے تھے. اسمبلی میں جا کے شاید ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہو جائیں, لیکن آؤٹ سائڈ آف دیٹ تھنگ کہ وہ ایک ان کی کارڈیل ریلیشن شپ ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ وہاں تو بڑا لڑتے ہیں لیکن یہاں پہ بڑے اچھے. کہتے ہیں یار یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ نے جس چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور آپ کا پارٹی موقف جو ہے وہ اس پارٹی موقف سے لیتا ہے, تو آپ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. وہ آپ کی ذاتی رائے ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, لیکن آپ نے پارٹی کا موقف آ کے لے کے جانا ہے. کسی ذاتی محفل کے اندر جب آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور آپ نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے, آپ سیاست میں اکٹھے آئے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے, آپ کبھی وہ آپ کی شاید پارٹی میں ہوں, اب انہوں نے پارٹی چینج کر لی, تو آپ اپنی وہ چیزیں نہیں بھولتے. یہ انفارچونیٹلی یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ والا کام کیونکہ پی ٹی آئی نے شروع کیا, اسی لیے پی ٹی آئی والوں کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کو واقعی میں لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے آپس میں یہ سب کو اٹ کتے کا ویر ہے, سب دشمن ہے. ہاں اصل میں پی ٹی آئی والے جو ہے نا, کیونکہ وہ اے پولیٹیکل تھے زیادہ تر لوگ اور وہ بڑا لیٹ پولیٹیکل ہوئے ہیں یا ان کی عمریں ہی کم تھیں, ان کو نا بیسیکلی یاد نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے کام پہلے ہو چکے ہیں, یہ سارا اٹ کٹ لڑائی اٹیں چل چکی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد یہ سیاستدان اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے یار مطلب رکھ رکھاؤ کے ساتھ چلنا ہے اور سارا کچھ اور کرنا ہے, ملک کا فائدہ کرنا ہے کسی طرح. بالکل. دیکھیں نا یہ پورے کل جو ہے ملک نے ایک دوسرے کو مطلب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مبارکبادیں دی کہ جی بہت بڑا قدم ہے کہ خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہیں. لیکن وہی بات ہے, یہ میاں نواز شریف کی ہی پارٹی تھی جو کہتی ہوتی تھی کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, جب بی بی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ایکچولی ہو چکا ہوا ہے. اب اس نتیجے بھی پہنچے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ذرا آپس میں پیار محبت, تو اس میں پی ٹی آئی والوں کو جو ہے اس میں ان کو دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے, میں آئی انڈرسٹینڈ, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, ان کو نا ایک اور چیز بھی سمجھنی چاہیے. ویسے تو بالکل ٹھیک ہے, اس دفعہ برف والے نے بھی بڑے ووٹ لیے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اب امیر لوگ ہی آئیں, اب جاگیرداری آئیں اب سیاست میں, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایلیٹ ہے جو سیاست میں آتی ہے اوپر. اچھا, دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جس دن کوئی بندہ غریب بھی آئے گا تو جس دن وہ آ جائے گا پارلیمنٹ میں, وہ ایلیٹ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک یہ انکم بریکٹ, اگر آپ کا ہاؤس ہولڈ انکم 2.5 لاکھ روپے سے اوپر ہے نا مہینے کی, اور ویسے 2.5 لاکھ روپے کوئی انکم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پورا آپ کے گھر والے مل کے اگر 2.5 لاکھ روپے کما لیتے ہیں نا, تو آپ اس ملک کی کوئی 8% کریم کا حصہ ہو. آپ نے شادیاں بھی اندر ہی کرنی ہیں, آپ نے بچے بھی ایک اسکول میں بھیجنے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں یہ جب شادیاں ہوتی ہیں نا, تو شادیوں پہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں جانتے ہوتے جب پہلی دفعہ بیٹھتے ہیں, لیکن یہ جو خاص طور پہ او اے لیولز والے بچے ہوتے ہیں نا, یہ بعد میں کسی بھی ایج میں ہوں, یہ جب ملتے ہیں کہ اچھا آپ کہاں سے تھے, اچھا فلانا, اچھا وہ تو میرا کزن تھا, اچھا وہ تو میرا کلاس فیلو تھا, اس کو کہتے ہیں ہاں سچ اے اسمال ورلڈ. وہ اسمال ورلڈ نہیں ہے, تسی سارے امیر ہو, تسی سارے جانتے ہیں, تہاڈے سارے رشتے اکٹھے ہوئے نے. ظاہر ہے غریباں نو کون دے گا اپنی تھی, ادھر تو لڑکیوں کو غریب سے محبت بھی نہیں ہوتی. یہ کارڈیل ہی رہنا ہے کام, یہ اوپر سے اٹیں چل سکتی ہیں, اندر سے کارڈیل رہے گا. بالکل. بٹ سر تھوڑا آئی تھنک جیسے کل بھی ہم نے بات کی, ہم نے مطلب تنقید نہیں ہم نے کی تھی, ہم نے ویسے ہی اپنی ایڈوائز دی تھی پی ٹی آئی والوں کو کہ اگین ریلیکس, تھوڑا ہر چیز کو یار فیس ویلیو پہ اگر لینا شروع کر دیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا, ایک اور جو واقعہ ہوا اسمبلی میں ہی, وہ مریم نواز صاحبہ کی جب انہوں نے باقاعدہ چیف منسٹر ہو گئیں, بن گئیں,
تو لوگ مبارکباد دے رہے تھے، ظاہر پارٹی کے لوگ مبارکباد دے رہے تھے. تو ان میں سے ایک جو نون لیگ کی ہیں عظما کاردار جو ہیں، انہوں نے ان کو جھپی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ ان کا پیچھے کر دیا. مطلب اتنا وشیسلی نہیں کیا، پر انہوں نے کہا کہ میرے کپڑوں کو نہ آپ اس طرح چھیڑیں. سو بعد میں ان کا جب پوچھا گیا ان سے تو عظما صاحبہ نے کہا کہ جی اصل میں وہ اس دن ناشتہ حلوہ پوڑی کر رہی تھی، تو وہ مجھے راہ نہیں گیا ان کو مبارکباد دینے کے لیے، تو وہ ہاتھوں میں چکناہٹ تھی تو اس لیے انہوں نے مجھے ہاتھ پیچھے کر دیے. لیکن ہمیں دیکھ کے ایسے لگا نہیں، بٹ وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، بس بات ختم ہوگی. لیکن اگین اب اس کے اندر پی ٹی آئی والے ہی کہ دیکھا جی یہ کتنی اس طرح سے ان میں اکڑ کتنی ہے، ایگو کتنی ہے، اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ایسے کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں. او بھائی آپ کی اپنے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے، یہ بات ہمیں فیکچولی پتہ ہے کہ جب ان کی چل رہی تھی کہ وہ کسی کو نہیں ملتے تھے، ایم پیز ایم این ایز وغیرہ نہیں ملتے تھے. ان کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کے پارٹی کا حصہ ہے، جو آپ کی پارٹی کے لیے ووٹ لے کر آیا ہے، وہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. انہوں نے بعد میں بھی آپ کو سپورٹ کرنا ہے. تو لیکن اس کے اندر اگین وہ چیز بات نکالنا کہ جی انہوں نے جان کی کیونکہ ان کے اندر اکڑ بہت زیادہ ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ عظما صاحبہ کہہ رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کی بہت انہوں نے مجھے آگے لے کے آئی ہیں، ساتھ لے کر آئی ہیں، اس پارٹی کے اندر جگہ دی ہے، وہ صرف مریم نواز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں بات. بالکل. ایک تو اس پہ کامنٹ کرنے سے پہلے نا میں اپنی پچھلی بات میں ایڈ کر لوں کہ وہ جو میں نے کہا نا لڑکیوں کو غریبوں سے محبت نہیں ہوتی، وہ عموماً کا لفظ لگانا چاہیے، ویسے ہو بھی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ سیم گوز فار لڑکے بھی جو ہے اوپر ہی دیکھتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے. اور پھر بھی بات ہے عموماً ساتھ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہو بھی جاتی ہے، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تو اب جب میں نے اپنی ٹی بی ایمز لے لیے ہیں، ٹوئی بچاؤ میجرز، تو اب چلتے ہیں دوسرے سر مدعے آپ پہ. نے کبھی خوشی کبھی غم والی بات ڈال دی تھی. وہ جو ہے نا، اب ظاہر ہے دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ لگا یا نہیں لگا، یا ہوا یا نہیں ہوا. اب اگر عظما کاردار نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. کہ جب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کے بہاف پہ کوئی اور کیوں لڑے؟ کیوں؟ ہاں، مطلب یا تو وہ کہتی ہیں کہ جی میں ہو گئی ہوں ہرٹ، تو مریم نے بڑا برا کیا ہے تو پھر ہم عظما کاردار کے لیے آواز اٹھا دیتے ہیں. اب اس نے نہیں کیا تو اب ان کا باقی ایک چیز تو ہے، وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں جب وہ اٹھ کے آئی تھی پیچھے، حلوہ پوڑی تو وہ کھا رہی تھی. اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے بچپن میں یہ نہیں تھا. یہ بڑا ریسنٹ فنومینا ہے شادیوں پہ اور ادھر ادھر بھی، کہ سر حلوہ پوڑی کے ساتھ جو باربیکیو ہے نا وہ اف کر دیتا ہے. سر بہت آپ نے پتے کی بات کی اور لنچ نہیں کیا. تو یہ پتہ نہیں اتنی لیٹ کیوں سمجھ آیا ہے کمبینیشن. سر حلوہ، باربیکیو اور پوڑی، سر یہ بالکل ایک چیز ہے، ایک نئی چیز ہے. بٹ چلیں یہ تو سر یہ اب ہوں گی چیزیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دن ان کی جو سپیچ تھی مریم نواز صاحبہ کی، اس میں ایک بات مجھے اچھی لگی بائی دی وے. اب وہ آگے جا کے اس میں عمل کرتی ہیں نہیں کرتی وہ ایک علیحدہ بحث ہے، بٹ ایک پوائنٹ اس کا مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوتی کہ جو اپوزیشن بینچز پہ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے، اور جب میں اپنا حلف میں نے لینا تھا چیف منسٹر کا یا جو بھی ہے الیکشن ہونا تھا، تو مجھے خوشی ہوتی اگر وہ وہاں بیٹھے ہوتے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس ریونج پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتی، میں ایسے نہیں کروں گی. جو کہ آن دا فیس آف اٹ، مطلب فیس ویلیو پہ اگر ہم ان کی بات لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایسے نہیں کریں گے. آنے والے دنوں میں اگر یہ چیز ہوتی ہے تو دیٹس ویری بیڈ کہ ریونج پالیٹکس ہو رہی ہے. اگر نہیں ہوتی تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ریونج پالیٹکس جو ہے وہ پسند نہیں ہے. اور بہت لوگوں نے اس چیز کو بائی دا وے لنک کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں نا جیسی چیف منسٹر بنی ہے تو اسد طور کو ریسٹ کر لیا، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ایف آئی تو فیڈرل باڈی ہے. اچھا، سو یہی بات یہ شروع سب سے پہلے یہ ریسنٹ دنوں میں بلاول صاحب نے کی تھی کہ ریونج پالیٹکس والی بات کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر یہ مریم صاحبہ نے تو کل کی ہے، بیچ میں علی امین گنڈا پور نے بھی کی. سب سے زیادہ اسٹرانگ ورڈڈ یہ بات ایاز صادق صاحب نے کی تھی. انہوں نے کہا جی کہ میری اپنی پارٹی بھی اگر یہ کرے گی تو میں اس پہ اختلاف کروں گا. اور وہ اسپیکر ہیں، اور وہ اسپیکر ہیں، مطلب ہونے جا رہے ہیں شاید. اچھا، اب یہ بڑی ہی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اللہ کرے ایسے ہو. ہاں، جو اس میں نا چیلنجز دو ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی اچھا 4 بندوں نے تو کہہ دیا لیکن پوری پارٹی کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. اچھا، دوسرا چیلنج چلیں جی یہ پارٹیاں نہیں بھی کرتی. اب اگر ریاستی طور پہ ہوتا ہے جبر تو عوام پرسیو کیا کریں گے کہ یہ حکومت کروا رہی ہے یا ریاست کرا رہی ہے. اچھا، حکومت ریاست کو کور دے گی جب بھی وہ ایسا کچھ کرے گی، یا حکومت کہے گی جی ہم نہیں ہیں.
ٹھیک ہے, کیا عوام ڈفرینشیٹ کرتے ہیں سرکار اور ریاست میں یا نہیں کرتے, اور دوسرا یہ ان کو کور کریں گے کہ نہیں کریں گے, جب وہ ان سے مانگیں گے کور تو یہ دیں گے کہ نہیں دیں گے, یہ چیزیں. سر اس کا شارٹ آنسر دے دوں, نہیں. ان الیکشنز کے بعد یہ جو علیحدگی جو ہے نا یہ نہیں محسوس ہوگی. 18 میں بھی یہ علیحدگی کا ایک تاثر تو تھا, تھوڑا سا تھا, نون لیگ کوارٹرز میں نہیں تھا, پی ٹی آئی کوارٹرز میں تھا, اگر جتنا ہی ہونے سی. 13 میں کم تھا. اس دفعہ تو وہ مطلب پوسٹر پھاڑ کے ہیں سر, کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. تو یہ اس کی علیحدگی کرنا بہت مشکل ہوگا. اور اسے ہم جو آپ نے بائی دی وے مجھے کہا تھا کہ وہ ذکر آپ ہی کریں کہ شاید کوئی کامنٹ میں تنقید کی گئی ہے, جی جی وہ اس سے تعلق ہی رکھتی ہے. میں بالکل بہت آپ نے صحیح وہ ٹائملی وہ کی ہے, وہ تنقید بھی ہے اور سوال بھی مطلب ہے کہ احسن نواز صاحب ہیں, انہوں نے کہا ٹائٹل از مثبت بٹ یور کانسٹنٹ ٹیگ لائن از دیٹ دا نیو گورنمنٹ ول فیل اینڈ ول فیل کوئکلی. If the government is going to fail in 2 years, no matter what, then what will happen to the next government? Lacking مثبت analysis here. سر میں لنک کر دوں کیونکہ میں کہ یہی وجہ ہے جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ 2 سال یا چند مہینے یا چلے 2-2.5 سال 3 سال سرکل کیوں چھوٹا ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ جو لا تعلقی جو ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک عوام جو ہے, اور یہ بھی سر عوام اس چیز کو ڈھونڈ رہی ہے یار کہ اگر ہو جائے تو پھر شاید سر بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ ویسے ہی بڑے آسان ہو جائیں. لیکن اس دفعہ یہ لا تعلقی نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی اقدامات لیے جائیں گے اس موجودہ گورنمنٹ جو بن گئی ہے پنجاب اور مرکز میں خاص طور پہ, تو ان کے اوپر ایک ٹھپا لگ چکا ہے. اب اس ٹھپے کے ساتھ انہوں نے آگے جانا ہے, وہ اس کو اتار پاتے ہیں, بہت مشکل ہے. بالکل. اس کے نا ایک چیز تو میں شروع یہاں سے کرنا چاہتا ہوں, یہ بلکہ ہمارا نا ڈسکلیمر ہونا چاہیے ہر شو سے پہلے کہ ہمارے تجزیے کو ہماری خواہش نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم بھی اکثر اچھا, اور یہ احسن نواز صاحب جو ہے نا یقیناً انہوں نے ہمارے پچھلے سارے شوز نہیں دیکھے ہوئے, ممکن بھی نہیں ہے سب کے لیے سب شوز دیکھنا, لیکن وہ ہوتا یہ کہ ان ساری چیزوں پہ بات ہو چکی ہوئی ہے, تو اس لیے اب وہ کرنا نا کہ ہر ویڈیو میں پچھلی ساری باتیں ریپیٹ کرنا وہ ممکن نہیں ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ دس گورنمنٹ ٹو فیل, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس پارٹی کی حکومت ہے, وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت. ہم گورنمنٹ چاہتے نہیں فیل, ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ چلے تاکہ ہم چل پائیں. ہم چل پائیں, ہم نے ادھر رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گی, وہ ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چلانا ملک تو ایک طرف, آن پیپر بجٹ بنانا بڑا مشکل ہے, جس میں ابھی جس طرح سے ریاست کے اور حکومت کے خرچے ہیں ان کو کرب کیے بغیر پیپر پہ بجٹ ڈرافٹ ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ یہ ہے کہ جی اگر یہ حکومت فیل ہوگی تو پھر اگلی کا کیا ہوگا, تو بالکل اگلی بھی فیل ہو جائے گی, کیونکہ مطلب جب تک چیزیں ٹھیک نہیں کرنا شروع کرتے تو جو بھی حکومت آئے گی وہ فیل ہی ہوگی. وہ تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ مثبت ہے یا آپ ایزی ہو جائیں, وہ ہم پی ٹی آئی سے مخاطب ہوتے ہیں. ہم کبھی پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی پی ایم ایل این کے, کبھی پی ٹی آئی کے, کبھی اسٹیبلشمنٹ. ہم تو ہم وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیتے ہیں پرسپیکٹو. سو مسئلہ یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ 2 سال بعد آپ آ جائیں گے, ایزی ہو جائیں. اچھا, اور ہم تو ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ اب مل گئی ہے نا کے پی میں گورنمنٹ, وہ برباد کر دے گی آپ کو کیونکہ وہ نہیں ہونا. اچھا, پرابلم کیا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں مثبتنس بڑی لیک کر رہی ہے. اس میں دیکھیں مثبتنس یعنی کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں, پتہ نہیں کس کے سپورٹر ہیں, لیکن اب مثبتنس پتہ لیک کیوں نہیں کر رہی, کیونکہ ہم یہ بھی پہلے تھیوری دے چکے ہیں ایونچولی اس ملک نے ٹھیک ہو جانا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی ہو جائے. اس کی وجہ کہ ساری زندگی گزری جا رہی ہے, 30 سال بعد جو ٹھیک ہویا تو میں نے تو کوئی فائدہ نہیں نا. ہاں, لیکن ایونچولی اس ملک میں ٹھیک ہو جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم فیل ہو جائیں, یہاں تک کہ انڈیا کو بھی وارا نہیں کھاتا کہ ہم فیل ہو جائیں. ٹھیک ہے. مطلب چائنا اور انڈیا جو ہے وہ اب گروئنگ پاورز ہیں دنیا کی اکنامک. ٹھیک ہے. مطلب دے ول ان سم ایئرز ٹیک اوور یو ایس, ایز ان ٹیک اوور کے سے مطلب ہے کہ وہ اکانومی میں اوپر نکل جائیں گے. سر 2050 تک انڈیا کی جو ہر پریڈکشن کہتا ہے کہ وہ جاپان اور جرمنی سے آگے نکل جائے گا. ہاں, سو ہمسایہ ایک ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو ٹھیک نہیں چل رہا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سو مثبت تو یہ ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ, یہ حکومت کچھ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی تو جب خرچے کنٹرول نہیں ہوں گے
تو یہ زیادہ بول نہیں سکتے، کیونکہ جو آپ نے نشاندہی کر دی کہ یہ جو ہے نا ان کی جان کہیں اور پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ بڑی عجیب سی آئی ہے کہ 130 بھی کھل سکتا ہے، 127 بھی کھل سکتا ہے. کانجو صاحب بائی دا وے 12 دن بعد کل الیکشن جیت گئے. ٹھیک ہے، سو 12 دن بعد رزلٹ آ رہے ہیں. سر کچھ بھی کھل سکتا ہے، کچھ بھی کھل سکتا ہے. سو ان سے نہیں ہو پائے گا. یہ ہمارا اس لیے تجزیہ ہے، خواہش ہرگز نہیں ہے. اللہ کرے کامیاب ہوں، اللہ کرے جو اگلی حکومت آ رہی ہے وہ کامیاب ہو جائے. اچھا، دوسری ایک اور چیز بھی، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکیں گے، یہ تجزیہ ہے، خواہش نہیں ہے. لیکن اگر ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کر لیں، ہو سکتا ہے وہ جو سب سٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو سمجھ آ گئی ہو. اچھا، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ حکومت یا اگلی حکومت یا اس سے اگلی حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، ایسے نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ ٹھیک اقدام لینے شروع کرو گے تو حالات نے ایک دفعہ تو مزید خراب ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن انڈیکیشن اس کی ایک ہے، بڑی سمپل ہے، مجھے آپ کو بتانا بھی نہیں پڑے گا، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. جب بیلٹ ٹائٹ کریں گے نا، ہماری نہیں اپنی حکومت اور ریاست جب سرکار کا سائز چھوٹا کریں گے، خرچے کم کریں گے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اب ٹھیک طرف سفر شروع ہو گیا ہے، موڈ بن گیا ہے، موڈ بن گیا ہے. تو ہمیں آپ کو بتانا ہی نہیں پڑنا. اور سر میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں اس بات میں کہ جب اگر بہت سارے لوگوں نے، ہمارے طرح کے لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ جی انہوں نے چھوٹا کیا ہے اور کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں اور موڈ بن گیا ہے، اور یہ پیغام عوام تک پہنچے، تو عوام میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہیں. وہ شاید کہیں گے یار کہ یہ ٹھیک ہے، چلو لیٹس گیٹ بیہائنڈ دس. اس طرح چل سکتا ہے، اس طرح شاید چل پائے، اس کے علاوہ نہیں چل پائے گا. اور یہ ہمارا پریڈکشن نہیں ہے، یہ ہماری ایک ہم چیزیں دیکھ کے اس کے اوپر تجزیہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ سر نمبرز ڈونٹ لائے. نمبرز ڈونٹ لائے. دیکھیں ابھی میں صرف یہ کہہ دوں، ڈرانے کی حد تک نہیں کہہ رہا، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ابھی چند مہینے بعد آپ کا جو ٹوٹل قرضہ ہے اس میں سے میرے خیال میں 30 سے 35 ارب ڈالر جو ہے آپ نے واپس بھی کرنے ہیں. یہ جو قرضہ ملتا ہے اس کے کچھ دینا بھی ہوتا ہے. ہاں اس میں سے کچھ رول اوور ہو جائے گا، کچھ ادھر سے رول اوور ادھر ہو جائے گا، کچھ دے دیں گے، کچھ بعد میں دے دیں گے، بٹ اسٹل یہ تلوار لٹکی رہے گی جب تک آپ کہیں گے یار کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کا سائز بڑا ہو گیا ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہو گئے. تو یہ اس طرح چل جائے گا معاملہ، سمپل اکنامکس ہے. بہرحال سر میرے خیال میں کافی سر ہم نے باتیں کر لی ہیں. ناظرین تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.